لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بڑے بوڑھوں اور بزرگوں اور واجب و تحریم ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ پروگرام اسلام چینل کی وساطت سے قربانی کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قربانی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں میرے رب کو دو ہی عمل بہت پیارے ہیں، اور پہلا عمل جو سب سے بڑا عمل ہے وہ حج جیسی نعمت ہے، جسے اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے اسے نصیب کرتا ہے، اور اس کے سارے زندگی کے اگلے پچھلے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جو وہاں پہنچ گیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت اور عظمت عطا کر دی، اور ایک جو پوری دنیا میں مسلمان ہے، جو کہ ممکنات میں ہی سے نہیں کہ اتنے زیادہ لوگ، یعنی جو لاکھوں کا اجتماع ہر سال اس سال کے علاوہ ہوتا تھا، اسی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس حکمت کو بڑی دانائی کے ساتھ مسلمانوں میں اس بات کو تقسیم کیا کہ جو وہاں نہیں جا سکے وہ بھی ان جیسی شکل بنا لیں جی۔ اور قربانی کے خاص موقع پر وہ جس طرح حاجی جب سے انہوں نے احرام باندھ لیا ہے، یا یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کے دوران جس طرح وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو بھی احرام کی حالت میں ہے، جب وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے بہت ساری چیزوں سے، اس طرح پوری دنیا کا مسلمان بھی ان جیسی شکل بنا لے، نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ اپنے بال کاٹے، کیونکہ اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے، اور اگر نہیں بھی کر رہا تو بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ ثواب تو لے لے پوری دنیا میں جہاں بھی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب جملہ جو میں نے قرآن مجید کی نسبت سے نقل کیا، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پہنچ رہا، یہ جو تمہاری قربانی ہے یہ مجھے نہیں پہنچ رہی،
نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچ رہا ہے، نہ تمہارا اس کا جو لہو ہے وہ خون جو ہے اس کا وہ مجھے پہنچ رہا ہے، مجھے تمہارا اس میں سے تقوی، تمہاری طہارت، تمہاری پاکیزگی، تمہارا میرے ساتھ تعلق، لَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو مجھے پہنچ رہا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان، اس مبارک مہینے میں جس طرح رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل ترین بنایا ہے، اس طریقے سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت افضل ترین ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ نصیب ہو جائیں اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کی توفیق عطا کر دے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، چاہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا کہ یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ اپنی اس دھرتی پر اور اس دھرتی پہ جتنے جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والی ذات ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اس درجے پہ پہنچ گئے کہ ان کے بعض عملوں کو پوری دنیا کے لیے قائم کر دیا۔ وہ مقام ابراہیم ہو تو وہ اس حالت میں ہے کہ وہاں جا کر 2 نفل پڑھنے سے تمہیں بہت کچھ ملے گا، اور وہ طواف ہو تو بہت کچھ ملے گا، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہو تو وہ جو قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے۔ پہلے خواب دیکھ رہے ہیں، پھر خواب دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھا کہ مجھے تو اب یہ خواب چونکہ میرے اور آپ کی طرح کا خواب نہیں ہوتا، پیغمبروں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جب تیار ہو گئے اور بیٹے کو بھی تیار کر لیا تو بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں اگر تجھے خدا کی راہ میں قربان کر دوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ پوچھ لیا۔ تو بیٹے نے کہا، اے ابا جان اس کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ اس کام میں جلدی کریں، اور اگر میرے رب نے چاہا انشاءاللہ، اگر میرے رب کی میرے ساتھ مدد ہوگی تو میں نے صابرین، تو میں صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں گا، میں تڑپوں گا نہیں، میں پھڑکوں گا نہیں، میں آپ کے کپڑوں کو پریشان نہیں کروں گا، میں آپ کے کپڑوں کو اپنے خون سے نہیں بھروں گا، من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام تو کر گزرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ کام آگے کرنے والے لوگ نہیں ایسا کر سکیں گے جو میرا محبوب، جو میرا خلیل کر رہا ہے، دوسرے نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو اپنی شان کے مطابق بدلا، ایک مینڈا منگوا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح کروا دیا۔ تو یہ موضوع اسی طرح آپ کے سامنے چلتا رہے گا۔ میرے ساتھ علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی ہیں، وہ بھی کچھ ملے جلے اسی طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر بے شک، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اے میرے آقا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ بے شک، فصل لربک وانحر، اس انعام کی وجہ سے آپ کیا کریں؟ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، شکریہ ادا کریں اور قربانی دیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم سید غضنفر الرحمن شاہ صاحب نے قربانی کے موضوع پر بات چیت کی ہے، اور یہ موضوع جو ہے بہت تفصیل طلب ہے، تو انشاءاللہ میں بھی آپ بھائیوں کے آگے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی، لیکن حابیل کی قربانی جو ہے وہ منظور ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر
बड़ी तफसील से कुर्बानी के बारे में ज़िक्र आया है। फरमाया वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह बेशक लकुम फ़ीहा खैर। फरमाया ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ऊँट है और भेड़ बकरियां हैं, ये सब हमने शायर में इन्हें शुमार किया है, यानी अल्लाह की ताज़ीम और अल्लाह की तकरीम की ये चीज़ें हैं, यानी ये शायर हैं इस्लाम के। लकुम फ़ीहा खैर, इसमें तुम्हारे लिए भलाई ही भलाई है। बेशक, लकुम बेशक। फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सव्वाफ़, जब इन्हें आप खड़ा करें तो अल्लाह का नाम लें, यानी जैसे ऊँटों को खड़ा किया जाता है और बाएं जो है वो उसका बाजू बांधा जाता है और फिर उसका नहर किया जाता है, तो उसी की तरफ कुरान ने इशारा किया है। अलैहा सव्वाफ फ़ैज़ा वजबत जुनूबहा, जब उन्हें गिरा दिया जाए पहलू के बल, जब वो गिर जाएं तो फिर क्या करें ज़िबे होने के बाद, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिय वल मुअतर। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया उसमें से गोश्त तुम खुद भी खाओ और उस आदमी को भी दो जो सवाल नहीं करता, और इसी तरह जो है ज़रूरतमंद है उसको भी खिलाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। यानी ये इस्लाम की कितनी बड़ी यानी खूबी है, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये हमें इनाम मिला है। पहले ऐसा नहीं होता था, कुर्बानी के जानवरों को आग जला देती थी और कुछ हाथ में नहीं आता था, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें ये अवार्ड मिला, हमें ये शान मिली कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त हम खुद भी खाएं, दोस्तों अहबाब में भी तकसीम करें, और इसके साथ साथ ज़रूरतमंदों को और गरीबों को भी दें। व अतइमुल बाइसल फ़कीर, बेशक। फरमाया मोहताज लोगों को भी दें। और इसी तरह आप ये देखें कि उलमा ने लिखा है कि 3 हिस्से कर लिए जाएं उस गोश्त के, और अपने लिए भी, दोस्तों अहबाब के लिए भी, और गरीबों और मोहताजों के लिए भी। तो ये बहुत बड़ा शायर है इस्लाम का। लेकिन मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ इंटरनेट पर जो है अपने आप को बनाए बैठे हैं मसाइल बताने वाले, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं इतना बड़ा ज़िया हो रहा है पैसों का, और इतने जानवर जो हैं ज़िबे हो रहे हैं, उसकी जगह किसी औरत की शादी कर दी जाए, किसी ज़रूरतमंद का मकान बना दिया जाए। मेरे भाइयों, हम कौन हैं? हम कौन हैं इस तरह की कतरबूनियत करने वाले, या इस्लाम के अंदर ये चीज़ें मेंशन करने वाले? इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम कौन है मुफ्ती? इस्लाम तो मुकम्मल हो गया है, दीन हमारा मुकम्मल हो गया है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो करोड़ों रुपए की मस्जिद बना देता है, उसमें बहुत कालीन अच्छे बना देता है, फानूस लगा देता है, टाइलें लगा देता है, लेकिन अगर उसका किबला दुरुस्त नहीं है, किबला अगर उस मस्जिद का सही नहीं रखा गया, तो वो किस काम की है? इसी तरह मेरे भाई, अगर आप एक खत है, यहाँ की गवर्नमेंट हुकूमत कोई भी है, वो चाहती है कि आप उस पर टिकट लगाएं। अगर हम में से कोई आदमी टिकट ना लगाए और 100 पाउंड का या $100 का जो है वो बनाकर लिफाफा तो वो भेज दे, तो वो बेकार है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक हम इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं चलेंगे, सुन्नत रसूल नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक हम कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। तो कुर्बानी जो है शायर इस्लाम में से एक बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। जी शाह साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये जो बात आपने अभी कही है कि भाई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुर्बानी की बजाय जो हालात हैं, जी जी, इसके पेश नज़र जो है इस काम को अगर ना किया जाए, जो वाजिब का दर्जा है उसको हम नहीं छोड़ सकते। जी बिल्कुल। हाँ, जो लोग मसलन किसी और नामों पे या अपने वालिदैन के नाम पे या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बानी करते हैं, तो वो नफली दर्जा है। नफली दर्जे में तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, आपको इख्तियार है और करना भी चाहिए इन मौक़ों पर, लेकिन जो वाजिब का दर्जा है
اس کے بارے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب کے بارے میں پوچھا جائے گا جی جی کیوں نہیں کیا، جب واجب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجیے، عجیب حدیث ہے، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں قربانی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کی وہ میری عیدگاہ میں نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی وعید اور کتنی بڑی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس واجب کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے نفلی کام اور باقی جو کام ہیں وہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے جو بنائے ہوئے شعائر اللہ ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، مثلا فجر کی نماز ہے، تو اگر آپ کہیں کہ میں نے وضو کیا ہے، میں نے اتنی محنت سے اٹھا ہوں، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے، تو 4 رکعت کی 2 سنت اور 2 فرض کی بجائے آپ کہیں میں 8 رکعت پڑھتا ہوں، یا 4 فرض پڑھ لیتا ہوں، 2 کیا پڑھنے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوگی، چونکہ طریقہ کار وہی اختیار کرنا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قربانی کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، تو یہ تو بتائیں اگر ہم قربانی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی، یہ میرے باؤ اجداد کا طریقہ ہے، میرے باؤ اجداد کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو میں اگر اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو تم بھی اس سنت پہ عمل کرو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ فرمایا دوسری بات، اللہ اکبر، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا میں نے سہارا لیا، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پہنچتا تمہارا گوشت اور نہ تمہارا خون، مجھے تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم تمہارے اس جانور کو پورے کے پورے کو، جی پورے کے پورے کو تمہارے نامہ اعمال میں تول دیں گے۔ کھاؤ گوشت، تم کھاؤ، تمہارے عزیز و اقارب کھائیں، غربا سب نے کھا لیا، لیکن اجر اللہ اتنا بڑھا رہے ہیں، اتنا بڑھا رہے ہیں کہ فرمایا پورے جانور کو ہم تمہارے نامہ اعمال میں رکھ کے تول دیں گے۔ اجر اللہ کی طرف سے اتنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ قربانی جو تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو اس کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اتنے تمہارے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا رہے ہیں اور اتنا اس پر اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کام کو ضرور کیجئے اور کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ بعض آدمی ہیں جن کی استعداد نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کوشش کر لیتے ہیں کہ میں بھی قربانی کر لوں، استعداد نہیں ہے، اللہ استعداد دے دے، اللہ میری استعداد کو بڑھا دے، میری طاقت، میری مال کو، میری جان کو، سب چیزوں کو محفوظ کر دے، عزت بڑھا دے، جی، اور اس میں مال جان بڑھ جائے، تو اللہ اس پر قادر ہیں کہ جو آدمی استعداد رکھتا ہے اس کے لیے تو واجب ہے ہر حالت میں کرنا، اور جو نہیں رکھتا اگر وہ بھی کوشش کر کے اپنی کوشش کر کے اس قربانی کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بر ضرور اس کی نیت کو دیکھ رہے ہیں اور اسی پر اس کو اجر دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا، فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دو تمہارے جتنے اعمال ہیں انما الاعمال بالنیات، ہم تمہارے جو اجر ہیں وہ الگ الگ ہوں گے، تمہاری نیتوں پر ہوگے۔ ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے میں قربانی کروں، تو لوگوں کے لیے کرنا تو پھر لوگوں سے ہی ثواب لوگے، اور اگر تمہارا مقصود یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو ہر حالت میں جب تک آپ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے تو آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، اپنی بھی کی ہے اور اپنے بچوں کی بھی کی ہے، اور ساتھ امت کی طرف سے بھی کی ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں کر سکتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خیال کر رہے ہیں تو ہم نبی کی شان کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں اور کتنا کچھ سوچتے ہیں، اس کا ہمیں پورا خیال کرنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ قربانی کے موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے۔
تو میرے سامنے حجۃ الوداع کا واقعہ سامنے ہے جی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سب سے بڑا ایک ثبوت ہے اور سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی سے کتنی محبت تھی، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے 63 یعنی 63 جو ہے وہ اونٹ اپنے ہاتھوں سے آپ نے جو ہے ان کا نہر کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جیسے کہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی سال آپ نے مس نہیں کیا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اور یہ جو 63 ہے، میں بعض علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آپ اپنی عمر کے اعتبار سے بھی جو ہے انہوں نے، آپ نے پوری زندگی کا دیکھ لیں آپ کہ 63 آپ نے قربانیاں کی سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل، میرے آقا نے مجھے وصیت فرمائی کہ ایک میری طرف سے بھی قربانی کرنا، تو آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 3 قربانیاں کرتے تھے ہر سال، ایک اپنی طرف سے، ایک گھر والوں کے لیے، اور ایک آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں جب قربانی کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑے سے مسائل بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جزا کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی عمر 5 سال ہو، یعنی وہ قربانی کے قابل ہے اونٹ یا اونٹنی جس کی عمر 5 سال ہو۔ اور اسی طرح جو ہے گائے ہے، اس کے لیے جو ہے وہ 2 سال کی عمر ہے، اور 7 حصے جو ہیں وہ گائے میں شمار ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اونٹ کے اندر۔ اور یہ جو بکرا ہے اس کے لیے دندہ جو ہے 2 دانت آگے ٹوٹے ہوئے ہوں وہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور 2 سال کا اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن دندہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ یعنی سب سے افضل قربانی جو ہے وہ اونٹ کی ہے، اور اس کے بعد جتنی آپ کی طاقت ہے گائے میں آپ شیر کر لیں، پوری گائے ذبح کر لیں، بھیڑ بکری کر لیں۔ اور جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو مینڈھا ہے جس کو دمبا کہتے ہیں آپ، یہ یعنی جنت سے بھیجا گیا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو ہے ان کے لکل شارۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ جب وہ جانور ذبح کرتا ہے تو کتنا نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام سے اور دین سے جڑے رہیں اور اس سنت کو جو ہے وہ زندہ رکھیں۔ جی شاہ صاحب۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں جو ہیں آپ کے سامنے عجیب و غریب انداز میں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے دل میں حج اور قربانی کے مسائل سے یہ فضائل سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے میرے پیغمبر کہہ دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے لوگو میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا اس دنیا میں زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا اس دنیا سے اٹھ جانا بھی اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس پیغمبر کی یہ شان ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہے، تو میرا اور آپ کا بھی یہ کام اسی طرح ہو جانا چاہیے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ ہو جائیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے یہ بات کہی جا رہی تھی، علامہ صاحب نے کہا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونٹ قربان کر دیے، اس میں یہ بات بھی تھوڑی سی ایڈ کرنے والی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح فرما رہے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اونٹوں کو دیکھ رہے تھے، ہر اونٹ آگے بڑھ رہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، آپ نے فرمایا اب میں تھک گیا ہوں، تو آپ نے جب وہ تلوار جس سے ذبح کر رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، پھر دوسرے صحابہ کو وہ اونٹ پکڑ کے لانے پڑے۔
اللہ پھر اونٹوں کو اونٹ تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر ہونے لگے، اور پہلے اونٹوں کا ذہن یہ تھا لائن میں لگے ہوئے ہیں، میری باری آ جائے، میری باری آ جائے، میری باری آ جائے، میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ جی جی، یعنی شاہ صاحب اس کا اللہ دیکھیں اکبر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ بے شک، بے سبحان شک، اللہ۔ بے شک، بے شک۔ یعنی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے تو پتھروں سے بھی آواز آتی تھی، سلام پیش کرتے تھے۔ جی جی جی۔ تو یہ جانور بھی جو ہے نا وہ آپ کے مطیع اور فرما جی بردار۔ جی، ہر چیز آپ کو جانتی ہے، سبحان درخت اللہ۔ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ سبحان وہ اللہ۔ واقعہ جو آپ کو مشہور ہے وہ بھی اونٹ ہی کا ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، ہاں بالکل۔ تو وہ بھاولا ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کدھر ہے؟ تو آپ جب باہر نکلے تو وہ اونٹ بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا حضور کی طرف آیا، تو وہ صحابی اب اپنی گھبرا گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، لیکن اپنا ڈنڈا سوٹا مضبوط کر لیا کہ میں اس کو روکتا ہوں۔ تو وہ اس نے آتے ہی جب تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، ایک دم سے اپنے پاؤں روکے، بریک لگائی اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، قدموں میں رکھ دیا، اور کچھ بڑبڑ کی، سبحان تو پھر آپ نے اس کے سر پہ اس کی گردن پہ ہاتھ جو پھیرا اور پھر اس نے منہ اٹھایا، تو آپ نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، لاتا زیادہ ہے، آج کے بعد یہ بابلا نہیں ہوگا، میرا ہاتھ اس کے اوپر لگ گیا ہے۔ اللہ جی، ساری عمر اس اونٹ نے اس صحابی کو تنگ نہیں کیا، اور صحابی نے بھی وہ نہیں کام کیا کہ بھئی اب لادتا رہے، اس کو چارہ نہ دے۔ صحابہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اور اتنا دل میں بعض اوقات ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جب یہ بات آئی کہ ایک صحابی کے سامنے ایک کافر نے میدان جنگ میں کلمہ پڑھا اور آپ نے اس صحابی نے اس کو مار دیا، جہنم رسید کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات آئی، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے کیا؟ تو اس نے کہا صحابی نے یا رسول اللہ میں جو محسوس کر رہا تھا، جو میرے دماغی کیفیت ہے، میں جو محسوس کر رہا تھا وہ اب مجھے سمجھ رہا تھا کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا ہوں، میں اس کو مار دوں گا، تو اس نے اس لیے کلمہ پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، کیا تو اس کے اندر دل سے دیکھ رہا تھا؟ اس کے دل میں دیکھ رہا تھا؟ جب کلمہ پڑھ رہا تھا چھوڑ دینا تھا، اس کو چھوڑ دینا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کافر کی چھاتی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اور قریب تھا کہ ان قریب یعنی سکنٹوں منٹوں کی بات تھی کہ اس کی گردن اتار دیتے، تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوکا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے، اٹھ گئے، فرمایا اب مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں تجھے اب مارتا ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اپنے غصے کی نسبت سے مارا یا دین کے غصے کی نسبت سے مارا۔ اللہ تو وہ آدمی اللہ پاک نے اس نے کہا دین اتنا پیارا ہے، دین اتنی عظمت والا ہے، اللہ کا تمہیں اتنا ڈر ہے، اللہ کی تمہیں اتنی محبت ہے کہ تم اس کے لیے مجھے مارنا چاہتے تھے، اسی کا کلمہ مجھے پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایمان جیسی نعمت لانے کی اسے توفیق مل گئی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے مطابق مجھے اور آپ کو ساری زندگی کو بنانا ہے۔ یہ جو بعض مواقع ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، وہ ایسی سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ امام احمد بن حنبل جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چور سے ایک بات سیکھ لی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے امام صاحب جب ان کو گرفتار کر کے جیل میں لایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی آپ بولیں کہ قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا یہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے وہ چور کی بات میرے سے اثر کر رہی ہے، جب مجھے کوڑے مار رہے ہیں اور مجھے پریشان کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام صاحب یہ نہ ہو کہ آپ کو کوڑے پڑیں اور آپ مان جائیں، اب میں چور ہوں نہیں مانا، اللہ آپ تو اللہ کی بات پہ حق پہ ہیں، آپ کبھی نہ ماننا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہمیں اس کی یعنی کوشش کر لینی چاہیے۔ جی ہاں جی، سچی بات ہے شاہ صاحب کہ یہ جو اسلام ہے اور ہمارا دین ہے، یہ نام ہی قربانی کا ہے۔ قربانی، بے شک بے شک۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلم،
اطاعت کر لیجئے۔ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے گردن جھکا دی رب العالمین کے لیے۔ بے شک۔ تو یہ جتنی بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ہر جگہ ہمیں قربانی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، مال آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنا اوقات کو الگ تھلگ کر کے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی کام ہے، جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے، اپنے وقت کو قربان نہیں کریں گے اور اپنے پیسے کو قربان نہیں کریں گے، تو کوئی آپ جہت اور کوئی آپ صلہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اور یہ بھی یاد رکھ لیں بات، جب بھی دین کا تقاضا آتا ہے تو شیطان جو ہے وہ پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس نیکی سے محروم کر دے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نیکی سے محروم کر دے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تم تو تنگ دست ہو جاؤ گے۔ یہی مسئلہ ہے قربانی کا، جب آپ خرچ کرتے ہیں اتنے پیسے میرے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں جو آپ کو اللہ نے انعام دینا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں تو وہ شیطان انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو تمہارے شوہر اپنے بیٹے کو کہاں لے جانے کا؟ مہمان بن رہے ہیں کسی جگہ، تو کہا نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا کہ ان کو اللہ کا حکم ایسا ملا ہے۔ تو کہا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ایسے انہیں ملا ہے تو یہ ایک بیٹا ہے، کئی بیٹے بھی قربان ہو جائیں تو پھر بھی تھوڑے ہیں۔ اسی طرح یہی شیطان جو ہے وہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی استقامت دکھاتے ہیں۔ یہی شیطان پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ خواب ایسے آتے رہتے ہیں، وہاں بھی وہ رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ، آج یہ جو جمرات جو کچھ مارے جا رہے ہیں، یہ وہی نشانیاں تو ہیں، یہ وہی شاعر تو ہیں۔ آج بھی جو ہے دین اسلام کا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، ہر جگہ آپ کو شیطان نے رکاوٹ ڈالنی ہے، لیکن آپ نے استقامت دکھانی ہے، آپ نے محبت رسول کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے اور دین سے پیار دکھانا ہے اور شیطان کو جو ہے رسوا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل قربانی کا مقصد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے اس لیے لائی جا رہی ہیں تاکہ میں اور آپ ان باتوں کو دہرا کر، ان باتوں کو سنا کر اپنی زندگی میں جو ہے چینجنگ پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، آپ کی قربانی ہو رہی ہے، آپ اس قربانی کے جانور کو جا کے دیکھیں۔ جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو فرمایا جو خون کا قطرہ، یعنی خون جو قربانی کے جانور کا ہے، اللہ اکبر، جب ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو فرمایا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس بندے کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمارے ملکوں میں یہاں تو تھوڑا سا مسائل ایسے ہیں جی، تو ہمارے ملکوں میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو جس کے نام کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ذرا سامنے کھڑا ہو جا تاکہ تیرے اجر کو اللہ تیرے سامنے ہی عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ صحابہ سے مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مل رہا ہے کہ قربانی کے جانور کو اگر میں اور آپ موقع ہو اور حالات ہوں تو اگر اپنے قربانی کے جانور کو اپنے سامنے ذبح کریں، اور اگر خود ذبح کریں تو اور زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہ کام کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ آپ اپنے رب سے معافی اور تلافی لیجئے اور اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑ جائیے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کل قیامت کے دن یہ نہیں کہ صرف تمہارے جانور کے جو سینگ ہیں وہ بھی اسی طرح برابر ہوں گے، کھور اس کے برابر ہوں گے، جو اس وقت اس کا وزن ہے اس کے برابر ہوگا، تو پھر وہ بھی اتنا بڑھے گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 70 گنا بھی آپ کا اجر بڑھ سکتا ہے، اور آپ کا پلڑا میں تو کہتا ہوں قربانی کا جانور ہی بڑھا دے گا، اور یہ اجر کا اور ثواب آپ کا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ گناہوں کی ایک طرف سے معافی اور تلافی ہو رہی ہے، ایک طرف سے اجر دیا جا رہا ہے، تو اس پر کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اس سے راضی ہو رہے ہیں، اس کو اجر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جی تو جیسا کہ حضرت شاہ سے فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے کتنا بڑا اس کا اجر ہے، اللہ اکبر، یعنی ابھی زمین پر وہ گرتا نہیں خون اس کا، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے جو گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے عظموا ضحایاکم، فرمایا اپنے جو قربانی کے جانور ہیں انہیں موٹا تازہ کرو، یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے انہیں خریدیں اور پوری طرح ان کی پرورش کریں، وہ مانوس ہو جائیں آپ سے اور آپ مانوس ہو جائیں ان سے، تاکہ وہ جو محبت ہے نا پھر اس پر چھری پھیری جائے، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں جو ہے پوری طرح جانور کو جو ہے وہ خریدیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، قربانی کے متعلق ہو، حج کے متعلق ہو، یا اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تو جی اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان دینی باتوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب کرے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آپ کی خدمت میں قربانی کی متعلق باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ مبارک اور متبرک ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے یہ بات بارہا دہرائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے مہینے میں حج سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو اس کے بعد قربانی ہے۔ قربانی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک فرض نمازوں کے بعد اس کو 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھیں، یہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن یکم ذی الحجہ سے شروع کریں، اور جب آپ کو تھوڑا سا فرصت کا ٹائم ملتا ہے اور آپ ذرا تھوڑے سے ذہنی طور پہ فری ہیں، تو اس وقت ان تکبیرات کے پڑھنے میں بہت بڑی سعادت اور عبادت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو تو بہت افضل ہے، اگر وضو نہیں تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک عادت اگر آپ کوشش کر لیں، اگر آپ دنیا کی تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں تو یہ عمل جو ہے اس کو اپنائیں کہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ مثال کے طور پہ جب بھی آپ کو حاجت ہوتی ہے تو آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر موقع ہے تو آپ اسی وقت وضو کر لیں، اور وضو کو روکنا بھی اچھا نہیں ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ جو لوگ وضو روکتے رہتے ہیں اس سے بھی ہوا پیٹ میں بڑھتی رہتی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ تازے سے تازہ وضو کرتے رہیں، اور باوضو رہنا یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ یہ ایک مفت کا اجر ہے، اور ایک آدمی محفوظ اور پرسکون سا رہتا ہے، کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اکبر، جو ہی میں اور آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو، جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں ان کے اوپر جو گرد و غبار گناہوں کی لگ جاتی ہے وہ اتر جاتی ہے،
تو یہ ایسی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہتے ہیں وضو کے اوپر وضو کرنا نور علی نور. وضو اگر آدمی کا ہو تو وہ ایک تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر اور وضو کر لے تو اس کو یعنی نور علی نور کہتے ہیں. تو یہ نور ایک اللہ کی روشنی ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے سکون اور سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ باتیں ہم آپ کے سامنے کہتے رہیں گے، اور جو ہماری ذہن میں قربانی کے متعلق، حج کے متعلق یا اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کھلی ہے، اس میں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. جی تو بات چل رہی تھی قربانی کے بارے میں، درمیان میں پھر بریک آ گئی. سچی بات ہے کہ یہ جو قربانی ہے اور یہ جو ایام ہیں بہت ہی قیمتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو رب ذوالجلال جو ہیں وہ ہماری بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں. بے شک ہماری بخشش کے لیے وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. کبھی قربانی ہم کر رہے ہیں، کبھی حج کر رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کبھی روزے رکھے جا رہے ہیں. یعنی یہ ساری جو ہے موومنٹ، یعنی ہلچل اسلام کے اندر ہے. ایسا نہیں کہ انسان صرف بیڈ پر ہی بیٹھا رہے. اسلام اور جو ہمارا دین ہے یہ متحرک ہے، خود بھی انسان حرکت میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی انسان رغبت دلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں اور پھر اس پر استقامت دکھائیں. ایسا نہیں کہ ایک دن آپ نے کہہ دیا، 2 دن کہہ دیے پھر خاموش ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کی آپ عادت بنائیں. اللہ اکبر. تو یہ اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہے، یہ قربانی ہم سے مانگتا ہے. جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ باتیں آپ کے سامنے جو کہی جا رہی ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ مثال کے طور پر 29 اور 30 یعنی بدھ اور جمعرات، یہ جو ہے یعنی یہ اس میں 8 اور 9 یہ خاص طور پہ جو لوگ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دونوں بھائیوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ ہماری یادیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اور میموری بھی ہو رہی ہے. پھر ایک سیڈنس بڑی ہے کہ حج میں ہم جا نہیں سکے، عمرے میں بھی نہیں جا سکے. جی تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری بخشش کے ذریعے رکھے ہیں کہ ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ سے دعا ہے کہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہماری امت کے ہو جائے. میرا یہ سوال آپ سے ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ مزید فضل، اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ہماری بہن نے جو بات کی ہے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ کتنے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، اور وہاں بیت اللہ میں جانے کے لیے، وہاں عمرہ کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کے لیے. لیکن میری بہن بات یہ ہے کہ واقعتاً اللہ کی حکمتیں ہمارے سوچ اور سمجھ سے باہر ہیں. اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر آدمی ہر حالت میں پہنچ جاتا ہے. ابھی کوئی بلاوے میں دیر ہے یا اللہ کی طرف سے یہ معاملات ہیں، یہ وہی جانتا ہے. کیونکہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ایک جو کبوتر ہے نا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، بلکہ ایک چمٹی نے ارادہ کیا. تو کسی نے کہا کہ چمٹی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ مخلوق خدا اتنی زیادہ ہے تو کسی کے پاؤں کے نیچے بھی آ کے جو ہے ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، تیرا کیا جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چمٹی کو کیا کیا، جو بیت اللہ کے اوپر چرنے والے کبوتر ہیں، جو وہاں چکر لگانے والے کبوتر ہیں، انہی کا خوراک کا نظام وہاں بنا دیا. تو جب وہ اس زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے اس چمٹی کو کبوتر کے ساتھ لگا دیا. فرمایا یہ
تو نے ارادہ کر لیا ہے، اب بیت اللہ کی چھت پہ اتارنا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جی تو یہ بات بلاوے کی ہے، اور آپ کی اس بات سے مجھے وہ بات یاد آئی ہے، جب بلاوا آ جاتا ہے تو مسبب الاسباب اسباب پیدا کر دیتا ہے، بالکل۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، لیکن دعا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اور اگر کوئی ناراضگی ہے تو ہمیں ہر حالت میں معاف کر دے، اور جتنا ہم استغفار پڑھیں گے معافی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یعنی جو میں نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنی قربانی کے سامنے چلے جاؤ، آپ کے سامنے اس کو قربانی کو کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ وہ زمین پر جو جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے گا، وہ اس کو بعد میں خون اس کا بعد میں زمین میں گرے گا، اللہ اس سے پہلے بندے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑے اجر جو ہے اللہ پاک پوری دنیا میں دے رہے ہیں، تو ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس سے جڑے رہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسئلہ پوچھنا سی قربانی نا؟ جی 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 ضرور پوچھیے جی۔ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جی اگر ہم ٹی وی پر جو قربانیاں کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ان کو 7 نام بتانے ضروری ہوتے ہیں کہ یا کہ اپنے دل میں ہم وہ نیا ذہن میں رکھ کے تو قربانی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ 7 نام دے دیں اور وہ 7 نام نوٹ کر لیں تو یہ افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قربانی کا نام دے رہا ہے کہ ہمارے 7 حصے ہیں، تو انہوں نے اس آدمی کے نام سے بھی، اس آدمی نے ہمیں 7 حصے دیے تو اس کے نام پہ قربانی ذبح کی جا رہی ہے، تو جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، نہ چیریٹی والوں نے دینا ہے، نہ ہم نے، نہ کسی اور دوسرے نے، تو وہ اجر آپ کو مل ہی سکتا ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نام سارے آ جائیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہ بندے ہیں جن کی قربانی ہے، ہم ان کے نام پہ ذبح کریں، تو ایک آدمی کا نام بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر 7 کے چلے جائیں تو زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بات ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ بڑے جو جانور ہیں وہ اونٹ ہے اور گائے ہے، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ جی جی تو قربانی کے بارے میں جی بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ نام دیتے ہیں شاہ صاحب تو اس کا ایک اور بھی نام یہ ملتا ہے کہ اس وقت وہ دعا بھی کرا دیتے ہیں بعد میں نام لے کر کہ فلاں کے یہ حصے آئے ہیں، تو اس میں اور زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر یعنی ایک نام بتا دیں آپ، تو اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اجر دینا ہے۔ تو باقی شاہ صاحب ایک قربانی کے مسائل کے بارے میں تھوڑا سا میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی بات کر لیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ فربا یعنی موٹا تازہ ہو، کیونکہ الحدیث میں آتا ہے کہ عظموا ضحایاکم، جیسے بات ہم کر رہے تھے پہلے، تو وہ قربانی جو ہے جانور تمہارے لیے سواری کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، لولا اور لنگڑا نہ ہو، اور بیمار اور کمزور نہ ہو۔ جی ماشاءاللہ، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، تو اس سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چودھری الف دین خان بول رہا ہوں مالسل سے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے۔ آپ اکثر ہمارے ساتھ فون میں ضرور رابطہ کرتے ہیں، اور بھی میں پروگراموں میں دیکھتا رہتا ہوں۔ میری طرف سے آپ علامت صاحب کو، شاہ صاحب کے بہت بہت سلام۔ جی اللہ آپ کو بہت برکتیں نصیب کرے۔ جی ایک تھوڑا سی دعا کرنی ہے میرے لیے اور میری زوج کے لیے۔ میری زوج کی بیوی کی طبیعت کوئی تھوڑی ناساز ہے، کوئی 3-4 ہفتے سے۔ جی تو وہ کافی کمی آ گئی ہے، خون میں کمی آ گئی ہے، کافی وٹامن کم ہے، پیٹ میں بہت تکلیف رہتی ہے، کھانا جو ہی کھاتی ہے تو پیٹ میں پھار بھر جاتی ہے۔ اللہ، وزن بھی کم ہو گیا، تقریباً 1 اسٹون جو ہے نا یہ کم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بیگم کو اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی آپ دونوں صاحبان کو میری طرف سے بہت زیادہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج مبارک۔ آمین آمین۔
میرے ذہن میں 2 سوال ہیں قربانی کے بارے میں. جی جی. ایک تو یہ کہ جس طرح ہم قربانی اپنے ملکوں میں دیتے ہیں پوری، جب بکرا ہو یا گائے، ٹھیک، تو قربانی میں تو ایک حصہ ہمارا ہمسایوں کا، غریبوں کا ہوتا ہے. جی. اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہم نے تو ساری قربانی ادھر دے دی تو جی. ہمیں تو جی یہ ٹھیک ہے. اور نمبر 2، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے جو قربانی ہم دیتے ہیں، جی، دونوں کا نام ایک حصے میں ڈال سکتے ہیں کہ دونوں کا الگ الگ کرنا پڑے گا؟ یہ برائے مہربانی ذرا ہاں جی، وضاحت فرما. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سے رہنمائی چاہیے. میں کینسر کی مریض ہوں، تو مجھے اب 10 سال سے میں مریض ہوں. مجھے اب کوئی نئی دوائی ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند بالکل نہیں آتی. یعنی عشاء پڑھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ سلیپی ہے، لیکن پھر جیسے ہی بیڈ پر جاتے ہیں آنکھ نہیں لگتی. تو پچھلے دنوں تو یہ ہو رہا تھا کہ 2:30 بجے فجر کا نماز اسٹارٹ ہو رہی تھی، تو یہی کسی طرح بس ٹائم گزار لیا. ٹھیک ہے، جب فجر کا ٹائم ہو گیا تو پڑھ کے تو پھر اس کے بعد گولی لے لی. جو نیند کی تو نیند آ جاتی ہے جس سے. تو اب دیکھیں کہ فجر کا ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے تو بہت جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے بیڈ پر لیٹے لیٹے. اگر گولی لے لوں تو پھر فجر مس ہو جاتی ہے. آپ ویسے میں الحمدللہ فجر کی نماز کی پابند ہوں، تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں. آپ پلیز میری رہنمائی کر دیں کہ میں کیا الاؤڈ ہوں گولی لینا، یا میں اسی طرح بیڈ پر لیٹے لیٹے فجر کا انتظار کروں. اللہ اکبر، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. تو اور کوئی کالر تو نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ یہی. جی جی. اچھا میری بہن، جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. اگر گولی بھی لینی ہے تو گولی ضرور لے لیں، تاکہ آپ اصل میں نیند جو ہے، جب نیند پوری ہو جائے تو پھر آدمی کی صحت بھی جو ہے وہ چلتی ہے. اور اگر آپ جلدی سونے کی کوشش کریں گی اور جلدی گولی لے لیں گی، جو ہماری ذہن میں بات آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو علامہ صاحب کے ذہن میں ہے وہ بھی بتا دیں گے. تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اور گولی لے کے سوئیں. اور اگر صبح سے نہیں اٹھا جاتا تو اس کے لیے الارم لگا دیں، تاکہ الارم لگا کر یا کسی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو جگا دے. تو وہ پھر کوشش کر کے نماز جو ہے اس کی تو کسی طرح چھٹی نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری رات جاگتی رہیں اور پھر فجر پڑھ کے سوئیں. یہ بھی بہتر نہیں ہے، چونکہ سونا جو ہے نا یہ جسم کا جو حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. جی مولانا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز کا تو اہتمام ضروری ہے، یہ تو کسی صورت میں معافی نہیں ہے. تو باقی جہاں تک نیند نہ آنے کا تعلق ہے تو میرے سامنے ایک آیہ مبارکہ بھی آ رہی ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. سبحان اللہ. یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھیں، اور اسی طرح سورۃ والضحیٰ جو ہے وہ بھی پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فٹنس کے حوالے سے، فزیکل حوالے سے، کہ آپ کوشش کریں اپنے جسم کو تھکائیں ذرا، تاکہ بیڈ پر انہیں نیند آ جائے. غسل کریں، نہائیں، تاکہ پوری طرح ہاتھ لگائیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ بادام روغن کا استعمال جو ہے یہ بھی زیادہ مفید ہے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ نماز کے اوقات سے پہلے ایسے کام کریں تاکہ وہ نماز کا جو شیڈول ہے تو وہ آپ کے سامنے ہو، تو اس حساب سے اپنی لائف جو ہے وہ تبدیل کریں آپ. جی. تو جو ہمارے بھائی نے سوال کیا، الف الدین صاحب نام ہے؟ ہاں جی، چودھری الف الدین صاحب. شاہ صاحب ایک گزارش ہے کہ اگر ہم آخر میں 2-3 منٹ سب کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں. دعا ٹھیک ہے انشاءاللہ آخر میں کریں گے، سب کے لیے کر دیں اور باقی بتا دیں. چونکہ ابھی ہم پھر بریک کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میں بات عرض کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہماری بہن نے کہا کہ مجھے کینسر کا مسئلہ ہے، اور یہ جو بھائی صاحب نے ہمارے الدین صاحب نے کہا ان کی بیوی جو ہے بیمار ہیں، ان کے دونوں کے لیے یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس کو کوشش کریں، خود پڑھ لیں یا آپ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں. تو 41 دفعہ 41 ٹائم پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے، اور کھانے پہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس پہ پھونک مار کے کھائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کی بیماری میں کمی ہوگی. اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ہم آخر میں ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں. تو اور چونکہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ سورۃ الشفا بھی ہے،
اس کا نام سورۃ الشفا ہے، جیسے اس کا فاتحہ نام ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ الشفا بھی ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ہر چیز پہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں 2-3 دفعہ کر لیں، منیمم پڑھ لیں اور کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور پوری امت کو اور جس کو بھی کوئی بیماری ہے اللہ ان کو صحت کا راستہ دیں گے، اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ تو یہ جو کام ایسے ہیں ان کو کرتے رہنے سے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی اسٹیٹمنٹ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، تو اس میں جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے بھائی چودھری الف دین صاحب جو ہیں وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ بھئی بیگم صاحبہ بیمار ہیں، اور میں نے جلدی چونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا پھر میں نے بات بتائی ہے، پھر اس کو دہرا دیتا ہوں اور پھر علامہ صاحب اگلی بات کا جواب دیں گے کہ میں نے یہ کہا کہ بھئی سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ انجیر جو ہے اس کا، چونکہ انہوں نے کہا کہ پیٹ خراب ہو رہا ہے تو اس کے استعمال میں بھی، اور دوسرا جو جی پی وغیرہ ہیں ان سے بھی تھوڑا مشورہ کریں کیونکہ وہ بہتر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پیٹ کے بیماریوں کے علاج کے لیے انجیر کا استعمال جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اگر بعض مثلاً بوڑھے ہیں انہیں کھائی نہیں جاتی، چبائی نہیں جاتی، تو وہ پانی میں بھگو لیں اور رات کو بھگو دیں، صبح کو تھوڑا سا پانی بھی اس میں جتنا پی سکتے ہیں وہ پی لیں اور پھر اس کو کھائیں تو وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے اور اس کو کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ملا کر 41 ڈے 1 ٹائم پڑھنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ بہت ساری بیماریوں سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے، بلکہ ہر بیماری سے نجات ہو سکتی ہے سوائے موت کے۔ موت اپنے اٹل وقت پہ آئے گی، اس دن آپ پڑھ نہیں سکیں گے، وہ نظام قدرت ہے، وہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ تو اس کے علاوہ آپ اس عمل کو کیجئے۔ جی مولانا۔ جی حضرت شاہ صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مرحوم کے لیے قربانی کا مسئلہ۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ بھیج دیتے ہیں اور وکیل بنا دیتے ہیں، آپ کسی چیریٹی کو دے دیتے ہیں، قربانی کے پیسے دے دیتے ہیں، تو پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ جب وہ قربانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں، خواہ برطانیہ میں ہے خواہ کسی ملک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہے، آپ کی صاحب ثروت ہیں، آپ کوشش کریں کہ مرحومین کے لیے الگ حصہ نکالیں۔ بہتر یہ ہے، مثال کے طور پر گائے میں 7 ہیں تو آپ ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ رکھ لیں اور ایک اپنی فیملی کے لیے رکھ لیں، کیونکہ ماں باپ کا تو احسان ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، کوشش کریں کہ ان کا ایک الگ حصہ رکھ لیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر جو آپ حصہ رکھ رہے ہیں اسی میں جو ہے وہ نیکیاں اتنی ہیں، آپ دعا بھی کریں گے، آپ کا کوئی بھی عمل اولاد کا، ان کا جو ہے وہ ضرور اجر ملتا ہے ماں باپ کو، کیونکہ اس پودے کو انہوں نے لگایا ہے اور اس کی آبیاری کی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو اجر ملتا ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی قربانی کا پتہ نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ یہاں بھی ہم حصہ رکھیں قربانی کا، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ جو ہے یہ قربانی کی جاتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے، تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی اسلام کے شعائر کا پتہ چلے، اور اکثر مالدار لوگ جو ہے اس میں غفلت برتے ہیں۔ تو میری یہ رائے ہے کہ آپ یہاں بھی حصہ رکھیں تاکہ بچوں کو بھی اس کا پتہ چلے۔ جی شاہ صاحب۔ ایک بات اصل میں انہوں نے یہ کہی تھی کہ بھئی وہ سارا گوشت تو ہم یعنی قربانی ادھر کر دیتے ہیں، اور جیسے کہ حکم ہے کہ بھئی ہمیں بھی گوشت کھانا ہے، عزیز و قارب کو بھی کھلانا ہے، یتیم غریبوں کو بھی کھلانا ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کھاتے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اس میں اصل میں یہ ترغیب ہے ایک کہ آپ بھی کھائیں، آگے بھی لوگوں کو پہنچائیں۔
لیکن اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تو اس میں اور زیادہ آپ کا اجر ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے یہ بات کی کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ کم از کم ایک قربانی گھر میں یہاں بھی ہونی چاہیے، یہاں بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو یہ طریقہ بتائیں کہ بھئی یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں ان کا طریقہ ہے اور حضور کا طریقہ ہے، تو اس لیے ہم یہاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نفلی قربانی میں یہ جو سوال آپ کا تھا کہ نفلی قربانی میں زیادہ نام دے دیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر سب کے الگ الگ نام دیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ جی بات کی جی تو بات ہاں شاہ صاحب، یہ جو دن جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مقدس ہیں، اور ایک نیکی جو ہے وہ 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہمیں فرصت ہو ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اسی طرح کلمہ شریف جو ہے اس کا ہم کثرت سے اس کو پڑھیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی تکبیرات۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ تو ساری ایک چیزیں کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ اور علامہ اسماعیل صاحب؟ جی جی الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جی جی بہت عرصے کے بعد آپ دوبارہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں چینل پہ۔ بس جی ایسے ہو جاتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، آپ مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے سوال پوچھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تکبیرات ہے ایک دفعہ حج کے دنوں تک کی جو تکبیرات ہے ایک دفعہ وہ اگر بتا دی جائیں اور ان کے اوقات بتا دیں کہ کس وقت افضل ہے ان تکبیرات کو پڑھنا اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، حج کے بعد پڑھنا ہے، عید کے بعد کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، ایک تو یہ ہے مسئلہ۔ جی جی۔ دوسرا جو یہ ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں اور قرض ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں رکھ سکے ان کے لیے یہ جو بال کاٹنے کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا اگر بتا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری جو بات یہ ہے جو ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ 2 روزے ہیں یا 1 روزہ ہے اور کون سی تاریخ کو افضل ہے، 9 یا 10 کو؟ جی ماشاءاللہ۔ بس جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر دے۔ سوال ایک ہے لیکن لمبا، اس کی شکیں بہت ساری ہیں۔ بہرحال اگر آپ پہلے سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے تو میں نے بتایا ہے کہ یہ 29 اور 30 2 دن بن رہے ہیں، اس میں جو ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جمعرات جو ہے یہ عرفے کا دن ہے، جمعرات عرفہ کا دن ہے۔ بدھ اور جمعرات یہ 2 دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ 3 دن بھی کر سکتے ہیں اگر پہلے سے کسی نے نہیں کیے، یا بعض لوگ ایسے ہیں میرے مثلا 1-2 بزرگ جاننے والے وہ یکم ذی الحجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ دونوں بھائی کا پروگرام اتنا اتنا پسند، دل کرتا آپ سارا دن آج ادھر ہی بیٹھے رہے۔ اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ کا میری بہن کیا سوال کیا ہے؟ آپ کیا سوال؟ دعا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے اور صحت اور برکت نصیب کرے۔ یہ جو مثلاً بعض لوگ جو ہیں وہ پروگرام سے معزوز ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی تھوڑی سی رائے دیں۔ ضرور ہر شخص جو ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ دین کی بات میں سکون ہی سکون ہے، اللہ کی بات میں انسان کو سکون ہی سکون ملتا ہے۔ اور جیسے کہ علامہ صاحب آپ کو یہ باتیں بہت ساری تکبیرات اور تسبیحات کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور اس میں یہ بات بھی زیادہ دھیان سے سنیں کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اس کی تسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ اور جیسے کہ ہمارا بھائی کہہ رہا تھا کہ کون سے وقت میں پڑھیں، کون سا ٹائم افضل ہے،
میرے بھائی وہ ٹائم افضل ہے جو آپ ذہنی طور پہ فارغ ہیں. بالکل کیسی بات ہے جی. وہ ٹائم آپ کے لیے افضل ہے جس میں آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کے دھیان دے سکتے ہیں. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ میں بات کر رہی ہوں کاسل فورٹ سے. میری ماما کو آج 6 ڈے ہوئے فوت ہوئے. میری ماما کے لیے آپ دعا کریں. اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ آپ کو صبر دے. آپ میری بہن جو یہ آیت کریمہ ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے تاکہ آپ کا جو غم ہے وہ کم ہو جائے. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ کو بہت زیادہ حج کی مبارک, اور دعا کے لیے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں صاحب اولاد کرے. آمین آمین. کریج ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں, اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے مولانا. ایک اور قسم یہ ہے کہ میرا تھرسڈے کو اسکین ہے, انٹرنل اسکین, تو میں وہ روزہ رکھ کے کروا سکتی ہوں؟ اسے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ یہ کیا اونچی آواز سے بات کریں. اچھا اسکین کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اسکین میں جیسا بھی ہو, چونکہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز آپ کے وہ تو جو ڈاکٹر ہیں وہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ جو اگر اس میں فوٹو لی جا رہی ہے تو فوٹو میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسکین کا تو مین چیز یہی ہوتی ہے. اور اگر وہ جسم میں کوئی چیز ڈال کے کر رہے ہیں تو بھی وہ جو مشین جس کے ذریعے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پھر کر کے وہ کر لیتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اسکین کرا سکتی ہیں. جی روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں روزہ آپ کا کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگا. جی تو انہوں نے درخواست کی ہے صاحب اولاد کے لیے. جی جی ان کو تو یہ جو ہے میری بہن بہت سارے وظائف ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. یہ آیات مبارکہ جو ہے وہ کثرت سے آپ پڑھیں, کم از کم 1100 دفعہ کوشش کریں روزانہ پڑھنے کی, اور پھر آپ اسے پانی پر بھی جو ہے نا وہ پڑھ کر وہ پانی بھی آپ پی سکتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے آپ اس کا اہتمام کریں. اور باقی جو ہے ایک دو اور بھی سوالات آئے ہیں تو ان کے بارے میں شاہ سے بتا دیا جائے. 5 منٹ ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا بال کاٹنے کے متعلق, حجامت بنانے کے متعلق. تو اس کا یہ ایک مستحب طریقہ ہے. میں پہلے بھی شاہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں, یعنی آپ نے قربانی نہیں رکھی, تو پھر آپ جو ہے یعنی ذی الحج سے پہلے حجامت بنوا لیں, اور جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر آپ بال نہ کاٹیں, اور پھر آپ 10 کے بعد جو ہے وہ 10 کو یعنی قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ بال کاٹیں. اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں اور غریب ہیں, مقروض ہیں, یا کوئی بھی ایسی شکل ہے, مفلوق الحال ہیں, تو پھر آپ کو اس عمل کرنے سے جو ہے قربانی کے برابر اجر ملتا ہے. اور دوسرا آدمی جو قربانی رکھ رہا ہے, اگر وہ بھی ان حجاج کرام کا ان دنوں کا اکرام کر لے اور ذی الحج سے پہلے بال کٹائے اور بعد میں نہ کٹائے, تو یہ اور زیادہ اس کے لیے فضیلت ہے. افضل ہے. لیکن جس آدمی کی قربانی نہیں ہے وہ 10 ذی الحجہ کو بال کٹوا سکتا ہے, اس کو تو کسی قربانی کا انتظار نہیں کرنا, بلکہ وہ گوشت کا انتظار کرے. گوشت کھا لے تو اپنے وہ کر لے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ کوشش کر لینی چاہیے. اور کل بھی میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے ان کو عرض کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, نیکی چاہے چھوٹی سی بھی ہو اسے بھی کر گزرو, کوئی پتہ نہیں اللہ نے تمہاری نجات کا ذریعہ اسی میں رکھا. اور دوسری بات یہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی, فرمایا کہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا جہاں پہ آ جاتا ہے اور سورج کتنا بڑا ہے, اس کی روشنی اس جگہ سے نیچے نہیں آتی, یعنی سایہ ہو جاتا ہے. اگر اتنے بڑے سورج کے نیچے چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا سایہ کر سکتا ہے, تو اتنی چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے کام آ سکتی ہے. تو اس لیے ان کاموں کو معمولی نہ سمجھو.
یہ مثلاً ذی الحجہ یعنی شروع ہونے پہلے ذی الحجہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ لوگ جو قربانی والے ہیں ان کو تب آپ اپنی بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں جب ان کی قربانی ہو جائے، چاہے وہ 10 کو ہو، چاہے وہ 11 کو ہو، چاہے وہ 12 کو ہو، تو 3 دن جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے 10، 11 اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے جی۔ اس کے بعد جو آپ جانور کاٹیں گے وہ قربانی کا نہیں ہو سکتا، یہ 3 ہی دن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اس لیے ہمیں دیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قربانی کر نہیں سکتے۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی ایک وہ سوال بھائی نے پوچھا تھا نا کہ تکبیرات کے لیے جو کیا ٹائم ہے، تو وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ 9 تاریخ کو، اور کوئی ایسا سوال نہیں ہے۔ دعا کی درخواست آئی ہے، 1-2 دعاؤں کی درخواست آئی ہے کہ دعا کریں ہمارے لیے۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ تو کتنے منٹ باقی ہیں جی؟ انشاءاللہ 3 منٹ ابھی باقی ہیں۔ آپ بات کریں کہ یہ جو عمل ہیں جتنے بھی ہم نے عرض کیے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ جس کا میں نے سہارا لیا تھا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا ہر سانس جو ہے اگر میرا اور آپ کا اللہ کے لیے ہو جائے، جیسے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ساری زندگی کا نظام جو ہے وہ میرے اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ ہم اس کام کا دھیان رکھیں، اور اگر ہم اس کام کے دھیان میں کامیاب ہو گئے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اصل وہ ہے آدمی کامیاب جس کی آخرت کامیاب ہو جائے، دنیا تو ایسے چلی ہی جائے گی۔ وہ کسی بزرگ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ ایک دکان سے عطر لینے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے تو تیری جان کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا تیری کیسے نکلے گی؟ وہ زمین میں، اس نے کہا میری تو ایسے نکلے گی۔ وہ زمین پہ لیٹ گیا اور اس کے سامنے اس کی جان اپنے اللہ کو دے دی۔ تو اس کے بعد اللہ نے ان کو بھی ولایت جیسی نعمت عطا کر دی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے آخر مرنا ہے اور آخر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ میری اور آپ کی اور سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے وہ کچھ کر گزریں جو ہمارا اصل کامیابی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ 1 منٹ باقی ہے جی، دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ آمین۔ یا اللہ اس مقدس عشرے کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرما۔ چودھری الف دین صاحب نے اپنی اہلیہ کے لیے دعا کی درخواست کیا ہے، اللہ ان کی اہلیہ کو صحت مند بنا، شفا عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کے لیے مانگا، اللہ وہ سب چیزیں ہمیں نصیب کرے، اور جن چیزوں سے بچنے رکنے کے لیے کہا ان سے بچنے رکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا